آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت علی سے ناراض کیوں رہی؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئیں، پھر ساری زندگی کبھی بھی بات نہ کی، اور یہ ناراضگی اتنی بڑی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی جس میں ہزاروں صحابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئیں، پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مطلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں کا سر لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا کیونکہ میں قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے حوض میں بیٹھنا تھا کہ جس سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا اور وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے کے لیے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں۔ پیچھے صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تو آ ہی گئی ہوں گی، لہٰذا حوض میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اسی لیے 4-5 آدمیوں نے حوض کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کم تھیں اور وزن میں بھی کم تھیں، 4 یا 5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھے ہیں یا نہیں ہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو دیکھا وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ چلے گا میں پیچھے چھوٹ گئی تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اندر چادر ڈالی اور سو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز تو چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا۔ وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا، قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے سر پر پوری طرح ڈھانپ لیا۔ اس صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوار ہو گئیں اور اس صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑیں، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جب سے مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع ملا۔ اور یہ منافق کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ لہٰذا جب مدینہ شریف پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی، کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیوں کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی اے عائشہ کیا تمہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟
تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری بات بتا دی کہ عائشہ تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے اسلام کیا، اپنے اسلام کا جواب دیا، لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر کر لیں۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے، آخر میرے بارے میں کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا، لیکن ابھی خاموش ہی رہیں، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی ابو کدھر ہیں، تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر جاری ہے اور گرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا اب میں کیا کروں، جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے وضو کیا اور گھر کے کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا اے عائشہ کدھر جا رہی ہو، کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں میں نے امی کو کہا امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ اے پروردگار، اے فریادوں کے فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی مصیبت یا ایسا وقت آتا ہے آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ان کے ہی شیر خوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ حضرت تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضرہ اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے، اے اللہ تو ہمیرا کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے، اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رو رہی ہیں، رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم ہوئی تھی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ کی کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت بھی کچھ عجیب سے بن چکی تھی۔ اسی لیے تو کچھ صحابہ کرام کی سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت و شرافت بخشی ہے، آپ کے بدن پر گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کی جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحت کا حق ادا کر صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے؟
وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں، لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان میں بھی سے بھی باہر ہے۔ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر حضرت خاموش ہوئے، لیکن تھوڑی دیر بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی خبر بھی نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا نہ چاہا تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی تھی آپ کے جوتوں کو کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا وہ آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اسی لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے خاموش ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت غم زدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیوی کی کون سی کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور بیوان ساتھی عطا فرما دیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، عائشہ سے نکاح کروں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور منافقوں کی گردن جانے، وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر رہی ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرا غم ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کرے کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا، عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر تشریف لائے تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جیب پر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا ہے عائشہ میں رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اسی لیے اپنے رب سے ہی مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میری برداشت کے بعد ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ سے ہی فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے نجات کا کوئی راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے اپنے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو ہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں آرام سے بیٹھی تھی کہ دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں، یا نیند میں کوئی خواب دکھا دے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کا آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی، اے عائشہ اٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی اور کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ اسی نے تو مجھے آج بچا لیا، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اور اللہ نے حضرت عائشہ کے پاک دامن میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں، صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں کی جو تکلیف میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت و اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک ہی شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں بھی مشورہ لیا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک نامی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ داس دیکھا تو یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ آپ کسی اور دوسری لڑکے سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دینے کا مشورہ دیا تھا، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ حامدین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔